ولا يحصي نعماء العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت مرجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ رعد آخری آیت نشان 43واں. اللہ اپنے اس کلام میں نبی کی رسالت پر دو گواہوں کو پیش کر رہا ہے. ایک گواہ خود اللہ اور ایک گواہ ہر زمانے میں ایک ایسا فرد جس کے پاس ہر کتاب کا جو آسمان سے نازل ہوئی ہے اس کا ہے. اس لیے کہ انصر بھائی الف لام لگا ہوا ہے کتاب پر، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں، پہلے تو جو میں اور آپ کتاب لکھتے ہیں وہ کتاب نہیں ہے، کتاب ہے ہی وہ جسے اللہ لکھے. تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن، تو اور صحف موسیٰ و ابراہیم، اور سینکڑوں کی تعداد میں آسمان سے کتابچوں کی شکل میں، ایک صفحے کی شکل میں بھی جو صحیفے آئے وہ سب کتاب ہیں. تو جو کچھ آسمان سے آیا اس کا جو عالم ہو وہ ہر زمانے میں ہونا ضروری ہے. ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. منکرین رسالت صرف نبی کے زمانے میں نہیں تھے، ہر دور میں نبی کی رسالت کے منکر رہے. تو جب ہر دور میں منکرین رسالت رہے تو نبی کی رسالت پر گواہ بھی ہر دور میں ہوگا. اللہ ہر دور میں رہے گا، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ازلی اور ابدی ہے. فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور اللہ کے ساتھ وہ کافی ہے. کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. یہ جو واو آ رہا ہے نا، ومن عنده علم الکتاب، یہ واو واو عاطفہ ہے، یعنی جیسے اللہ کافی ہے ایسے ہی اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے. بہت روشن بات ہے کہ اللہ کتاب نازل کرنے والا ہے اور علی اترتا ہوا دیکھنے والا ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں سمیت رنتن ہینا نزل الوحی، میں نے جب بھی قرآن نازل ہوا تو رونے کی آواز سنی. پوچھا یا رسول اللہ ما ہاذہ الرنہ، یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ فرمایا ہاذا الشیطان،
جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو شیطان بلبلا کے روتا ہے. یاد رہے کہ بلبلا کے آیتوں کے نازل ہونے پہ رونے والے کو شیطان کہتے ہیں. شیطان ہے. بات یہاں سرکار نے مکمل نہیں کی بلکہ آگے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع. جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے ہو. وترى ما ارى. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے ہو. لہذا علی مولا گواہ ہے کہ قرآن نازل ہوا. فرمایا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. میرے سامنے سے اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جو دنیا کے لیے حجاب ہے میرے لیے مشاہدہ ہے. لہذا گواہ وہی بنے گا جس نے آیات کو اترتے ہوئے دیکھا. اس بات کو سمجھانے کے لیے کم سے کم مکتب اہل بیت کے مکتبیوں کو مجھے دقت نہیں ہوگی. لیکن جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، جو موسمی مجلس میں آتے ہیں، تو بہرحال ان کا بھی مجھے احترام کرنا ہے، ان کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے. یہ کیسے سمجھیں گے کہ جو نبی سنتے تھے والی سنتے تھے، جو نبی دیکھتے تھے والی دیکھتے تھے. حدیث آگے بڑھتی ہے الا لا نبی بعدی. فرق یہ ہے کہ یا علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مگر جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں تم سنتے ہو. تو نبی اور علی جو دیکھتے ہیں دونوں وہی سنتے ہیں، جو سنتے ہیں دونوں وہی سنتے ہیں. وہی دیکھتے ہیں جو دونوں دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. یہ کیسے سمجھنا مشکل ہے جب نبی نے کہہ دیا انا والی من نور واحد. میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. ایک جانب سے دیکھیں تو نبی نظر آئے، ایک طرف سے دیکھیں تو اللہ کا ولی علی نظر آئے. سرکار کے دو پہلو، میں اور علی ایک ہی وجود کے دو پہلو ہیں. بلا تشبیہ صرف بچوں کو ذہن قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں نا، ایک جانب لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جانب مالیت لکھی ہوئی ہوتی ہے. ادھر سے دیکھیں تو مالیت نظر آئے، ادھر سے دیکھیں تو حیثیت نظر آئے. علی نبی کی مالیت کو کہتے ہیں اور نبی علی کی حیثیت کو کہتے ہیں. یہ دو نہیں ہیں. انا و علی ابوا هذه الامه. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جی میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، میری جان آئے ہوئے ہیں، میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، تو مجھے انہیں بھی حلق سے اتارنا ہے. انا و علی ابوا هذه الامه. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یا رسول اللہ، دو باپ کی نسبت تو مانوس نہیں ہے. یہ جو سرکار فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، دو باپ کہا کیوں نبی نے؟ اس لیے کہ دو نہیں ہیں. نبی آبادی کو حاکم رکھیے گا. ہر فضیلت جو نبی کے ساتھ علی کی ہے اس پر الا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس ایک جملے کو حاکم رکھیں گے الجھنے دور ہیں. جی ہمیں کوئی نہ بتائے کہ اسلام کیا ہے، ہمیں کوئی نہ سمجھائے کہ توحید کیا ہے. تم ہاتھ پیروں والا اللہ رکھنے کے باوجود بھی مسلمان. کے بعد بھی مسلمان اور ہم نہج البلاغہ پڑھ کے بھی تمہارے نزدیک کافر. الحمدللہ ہم علی کے دشمنوں سے کافر ہیں. ان کے نہیں مانتے. توجہ ہے.
ये क्यों फरमाया कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं? जब तक बच्चा बालिग ना हो जाए बाप की तरबियत की जरूरत है। अगर किसी का नाबालिग बच्चा किसी का शीशा तोड़ कर आ जाए तो पैसे बाप को भरने हैं। मैंने अब ये नहीं कहा कि आपका बच्चा किसी का शीशा तोड़ रहा है, इसलिए कि जो मजलिस में आता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। भाई किसी का बच्चा किसी का शीशा तोड़कर आ जाए और नाबालिग बच्चा हो तो पैसे बाप को भरने हैं, और अगर बच्चा बालिग हो तो खुद जिम्मेदार है। यानी 15 साल से ज्यादा का लड़का और 9 साल से ज्यादा की लड़की अगर किसी का नुकसान करके आए तो खुद जिम्मेदार है। जब हमारा ही बच्चा बालिग हो जाए तो खुद जिम्मेदार है। तो 1400 साल पहले अगर कूफे वाले काले कपड़े पहनते थे तो हम उनके जिम्मेदार क्यों हैं? जब बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, अजीब मंतिक है इनकी। जब जिम्मेदार बनाने लगे तो 1400 साल पहले वाले कूफियों को जिम्मा हमारे ऊपर डाल देते हैं, और जो यजीद को बिठा के गया वो जिम्मेदार नहीं है। भाई सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इस मिंबर से अगर हमारे अकायद का दिफा नहीं होगा तो कहां से होगा? इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त फरमाएं। अगर औलाद बालिग ना हो तो बाप की तरबियत विलायत की जरूरत है। सरकार की 63 बरस की जिंदगी में उम्मत बालिग नहीं हुई। भाई बात जा रही हो तो गर्दन हिलाइएगा। लिहाजा जरूरत है कि बाप रहे। तो नबी ने पर्दा फरमाया तो अली, उम्मत को बालिग करने के लिए अली, शऊर को बालिग करने के लिए, सोच को बालिग करने के लिए, नजरियात को बालिग करने के लिए। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। नबी ने पर्दा फरमाया तो अली उम्मत को बुलूग फिक्री देने के लिए मौजूद है। एक तो ये सबब है, दूसरा एक और सबब भी है। आप कुछ दिन के बाद शाबान का महीना शुरू होगा तो पूरा महीना शादियों का महीना है। आप शादियों में शिरकत फरमाएंगे। मौलाना क़िबला जब निकाह पढ़ाने के लिए आएंगे तो दुल्हन से इजाजत लेकर निकाह पढ़ेंगे, मगर सीगा शुरू करने से पहले कहेंगे कि दुल्हन के वालिद कहाँ हैं। तो अगर कोई कह दे कि दुल्हन के वालिद मसरूफ हैं, आप निकाह शुरू करें, तो वो कहेंगे नहीं, मुझे उनसे इजाजत चाहिए। अगर वो ये कहे कि दुल्हन के वालिद राजी नहीं है इस निकाह पर, तो मोहतात उलमा निकाह नहीं पढ़ाते, इसलिए कि विलायत बाप को है। वली अगर इजाजत नहीं दे रहा या वली अगर है नहीं, कभी कहीं देखा आपने, कभी सुना, और कभी ऐसा हो तो कभी सुनिएगा, और सुने तो मुझे बताइएगा कि किसी ने कहा हो कि बाप अगर नहीं है या इजाजत नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, अम्मा है, अम्मा से पूछ लो। माँ के पैरों के नीचे, भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। मकाम बहुत बुलंद है माँ का, मगर माँ वली नहीं है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है मगर माँ वली नहीं है। बाप वली है या दादा वली है? क्योंकि दादा तो बाप पे भी वली है। अगर बाप इजाजत ना दे तो दादा दे दे तो वो शरई तौर पे ठीक है, क्योंकि वो बाप पर भी वली है। कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को कि कोई कहे कि माँ से पूछ लो इसलिए कि माँ है, तो जवाब यही आएगा कि नहीं, माँ से पूछना काफी नहीं है, बाप से पूछना है। शायद सरकार ने ये फरमाया हो कि मैं और अली इस उम्मत के दो बाप हैं, इसलिए कि अगर कोई माँ इस बाप के मुकाबले में आ जाए
یہ مت دیکھنا کہ وہ ماں کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھنا تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ کے رسول کی رسالت پر اللہ گواہ، اور وہ کہ جس کے پاس آسمانی ہر کتاب کا علم ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، لہذا اسے ثابت کرنا بہت مشکل نہیں ہے۔ فراوان مثالیں ہیں، بہت روشن مثال ہے کہ نبی کی گود میں جب آئے تو فرمایا تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ یہ نااہلوں تک نبی کا پیغام نہ پہنچ جائے، کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، یہ قرآن سنا کیسے رہے۔ تو انہیں بتایا جائے کہ جسے تم کاغذ پر لکھا دیکھتے ہو وہ قرآن منطوق اور منزل ہے، اور جو مجسم قرآن ہے وہ علی ہے۔ لہذا ہر زمانے میں ایک عالم الکتاب ہونا ضروری ہے۔ وہ عالم الکتاب کبھی مولا علی، کبھی امام حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، اور قصہ آگے بڑھے گا تو باقر العلوم، پھر زینت بڑھے گی تو جعفر صادق، اور پھر کمال ہی کمال ہوگا تو موسیٰ کاظم۔ یہ ہر زمانے میں عالم الکتاب کے نام ہیں جو میں نے بتائے، جو کبھی یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے کہ ما ادری، ہمیں نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا، دیکھ کر بتائیں گے، پوچھ کر بتائیں گے۔ یہ ارادہ کرتے ہیں تو غیب کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ قرآن جن کا وجود ہو، قرآن جن کی ذات ہو۔ آپ نے کبھی غور فرمایا شرعی مسئلہ کہ قرآن کے حروف کو ہاتھ بغیر وضو کے لگانا حرام، ایسے ہی موسیٰ کاظم کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام، ایسے ہی علی کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیات کو ہاتھ لگانا بغیر وضو کے حرام، ایسے ہی ائمہ کے ناموں کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ توجہ ہے؟ بات بہت ہی واضح ہے اور روشن ہے کہ آج جن امام امام کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں، میرا دل کہہ رہا ہے کچھ دیر ایک فضیلت، اور پھر رات تو رونے کی اور غصے کی ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے ایک فضیلت کی طرف توجہ کریں۔ مصیبت تو بیان کرنے کی رات ہے، اور باب المراد ہے، اور باب الحوائج کا تابوت ہے۔ میرا مولا ائمہ اہل بیت میں سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے، تعداد کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم، اور ان تمام معجزات میں، میرے بچوں جوانوں ذرا کچھ لے کے جانا، ان تمام معجزات میں آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ معجزات وہ ہیں جو زندانوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک سبب بنتا تھا کہ جو بھی امام کا دربان اور زندان بان ہوتا تھا وہ مولائی ہو جاتا تھا، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہو جاتا تھا، اور یہ سبب بنتا تھا کہ پھر زندان بان کو تبدیل کیا جاتا تھا تاکہ وہ آئے کہ جو ان پہ ظلم کرے، ان کا چاہنے والا نہ ہو۔ مثلا ابن عمر نامی ایک زندان بان کہتا ہے کہ زندان کو میں نے مقفل کر دیا تھا، قفل لگا دیا تھا، اور میں اس روزانے سے، اس روشندان سے دیکھ رہا تھا کہ جس سے مجھے موسیٰ ابن جعفر نظر آئے، تو میں نے دیکھا کہ اچانک وہ فضا میں بلند ہونے لگے،
سقف تک پہنچے تو مجھے یہ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ چھت کھلی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمانوں کی طرف چلے گئے. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے کوئی نیند کا غلبہ ہے، مگر جب میں نے خوب مکمل بیداری کو یقین کر لیا کہ میں بیدار ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تو مجھے نہ منظر نظر آیا کہ کچھ دیر کے بعد وہ ویسے ہی آسمان سے اترتے نظر آئے. تو میں نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہی ہے، میں نے قفل توڑا، کھولا اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا میں نے یہ منظر دیکھا ہے. تو مسکرا کے فرمایا ہاں فرشتوں سے ملنے گیا تھا. یہ میں نے صرف ایک معجزے کی طرف اشارہ کیا ہے، کثرت سے جس امام سے معجزے ظاہر ہوئے جی، اور زندانوں میں معجزے ظاہر ہوئے. بھوکے شیروں کو چھوڑنے کا واقعہ تو آپ نے بہت سے ذاکروں سے سنا ہے. پہلے بھوکا رکھا گیا تاکہ جب انہیں چھوڑا جائے تو ان کے گمان میں وہ امام پر حملہ کریں اور ہم یہ کہیں گے کہ شیروں نے حملہ کر دیا، چند درندوں نے مار دیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. لیکن جب ان بھوکے شیروں کو چھوڑا گیا اور وہ جس تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے تو جنہیں جمع کیا ہوا تھا نا کہ جو گواہ بنے کہ شیروں نے حملہ کیا ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بس یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ کسی وقت پہنچے اور زخمی کیا اور گویا وہ حملہ کر کے انہیں ختم کرتے ہیں، مگر وہ دوڑتے ہوئے شیر پیروں میں جا کے گرے اور ہر ایک نے امام کے جوتیوں کا اور پیروں کا بوسہ لیا. اور جب وہ لپٹ کر امام انہیں پیار کر رہے تھے، وہ امام کے پیروں سے لپٹ رہے تھے، امام کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہے تھے اور امام ان پر شفقت سے اپنا دست مبارک پھیر رہے تھے. تو اس معجزے کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو رہے تھے. تو پھر ہارون الرشید کا مطلب پورا نہیں ہوا. جس زندان بان کو بھی رکھا، حتیٰ ابھی ہم رستے میں انصر بھائی اور ہم بات کرتے آ رہے تھے، اب غور فرمائیں کہ وہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں حضرت یوسف کو اپنی جان اور آبرو اور احترام اور عزت اور احترام اور وقار بچا کر نکلنا پڑا، جانا پڑا، حجرہ چھوڑنا پڑا. لیکن جب امام موسیٰ بن جعفر کے پاس ایک فاحشہ کو بھیجا تو وہ جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سجدے میں پڑی تھی اور جب اس سے کہا ہم نے تو تمہیں اتنے پیسے دیے، تمہیں اتنا بتایا سمجھایا کہ تمہیں جانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف رغبت کریں تو ہمیں بہت کچھ کہنے کا موقع ملے. اس نے کہا کہ جب میں ان کے سامنے بن کر گئی تو پہلے تو ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے میری طرف دیکھا نہیں، مگر میں نے جب توجہ دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ذرا اس فضا میں دیکھو. تو جب میں نے ان کے اشارے پر اس فضا میں دیکھا تو میں جن کے حسن کا عشر عشیر بھی نہیں ہوں، ایسی حسین حوریں کھڑی تھیں اور کہا تم میرے پاس جس غرض سے آئی ہو